منزلت کہا جاتا ہے، کسی حدیث کو حدیث تیر مشوی کہا جاتا ہے، تو حدیثوں کے نام بھی ہیں، ایسے ہی آیات کے نام بھی ہیں، کسی آیت کو آیہ تطہیر کہا جاتا ہے، کسی آیت کو آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں، ایک لمبی فہرست ہے آیات کے ناموں کی اور احادیث کے ناموں کی۔ اگرچہ بعض احادیث اور بعض آیات کا ترجمہ جو ہمارے یہاں کیا گیا ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر زمانے میں ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ کرنے والوں کی توجہ ویسی رہی ہو جیسی ہونی چاہیے۔ مثلا بہت مشہور حدیث ہے مولا نبی کی، سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ بڑا مشہور ترجمہ، بڑی مشہور حدیث، شاید کوئی مسلمان ہو جسے جنت میں جانے کا شوق ہو اور وہ اس حدیث کو نہ جانتا ہو، مگر اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ایک تو عربی میں حضرت نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مر جاؤ جنتی ہو، مر جاؤ جنت میں جاؤ تو دو سردار ملیں گے جنہیں حسنین کہتے ہیں، یعنی گویا نبی فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے یہ فرمایا نہیں، سامنے کی زبان سیدھی زبان میں اور صاف روشن الفاظ ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ تمہارے سردار حسنین ہیں۔ حدیث کی ہمارے یہاں مکمل نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے، معمولاً ایسا ہوتا ہے۔ میں کوئی شکوہ اور گلہ نہیں کر رہا، مگر کم سے کم ایک پیغام ضرور ہے۔ اس حدیث کو یہاں بول کے روک دیتے ہیں ہم لوگ، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان نے، ترجمہ کرتے ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں، ترجمہ ہے حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور حدیث یہاں مکمل نہیں ہے، حدیث آگے بڑھتی ہے وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں۔ حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث، مولا کا فرمان، مولا علی کا فرمان، حضرت فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ سب نے ایک ترجمہ کیا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ بعض نے تو انتہائی بھونڈے انداز میں لکھ دیا ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں۔ یہ علی نے فرمایا ہی نہیں، یہ علی کہہ ہی نہیں رہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ مولا تو یہ فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا وہ مٹ جائے گا، یعنی مر جائے گا۔ جو بھی مولا علی کے دروازے پر آیا وہ پتھر بھی ہو تو عقیق بن جاتا ہے، جانور بھی ہو تو محترم بن جاتا ہے، جو علی کے دروازے پر آیا وہ انسان ہو تو ولی بن جاتا ہے، لہذا جو نہیں آئے گا اس کی اپنی قسمت۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی۔ کچھ آیات میں بھی اسی طرح ہے کہ ترجموں میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، دوبارہ سے بہتر ترجمہ ہونا چاہیے۔ مگر میں نے جو دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں دوسری آیت جو ہے یعنی سورہ مبارکہ المائدہ کی 55ویں آیت، اس آیت کا نام ہے آیہ ولایت، جس میں مولا علی کی ولایت کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے، اللہ مولا ہے، رسول اللہ مولا ہے، اور وہ کہ جو صاحب ایمان، نماز قائم کرنے والا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا، تمہارے تین ولی ہیں، تمہارے تین سرپرست ہیں۔ پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، ہلکی پھلکی شاعری بھی کر لیتا ہوں، تو مجھے اپنے مضمون میں اپنے ہی شعر کچھ یاد آ رہے ہیں۔
عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. ہر سفر میں دھوکہ ملے گا مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے. غدیر خم کے تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں, خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. سفر میں سراب کوئی نہیں, خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. تو راب سب ہیں مگر بو تو راب کوئی نہیں. اور جس دو مصروں کی خاطر, جو ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو دو شعر اور سنا دیے. وہ جو شعر سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی, اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. ایک صلوات نبی کی ذات پہ دیا. سے بہتر اور بلند صلوات دی. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں, میں اپنا پیغام دینا چاہوں گا. آیا ولایت جسے سبھی جانتے ہیں اور ہم سب پڑھتے ہیں, حالت رکوع میں مولا کائنات نے زکات دی. ہمارے سنی بھائی لکھتے ہیں کہ مولا نے اپنی ابا اتار دی تھی جو آپ کے دوش پہ تھی. فقیر وہ اٹھا کر لے گیا. فقیر نے جب اٹھائی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ تمہارا ولی ہے, اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دے. تو حالت رکوع میں مولا علی نے زکات دی, یعنی صدقہ دیا. فقیر کا جواب دیا. ابا آپ نے اتار دی تھی. اور شیعہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی انگوٹھی دے دی تھی, اپنا ہاتھ پھیلا دیا تھا, اور وہ سمجھ گیا تھا کہ انگوٹھی چاہ رہے ہیں کہ لے لوں میں. وہ آگے بڑھا اور حضرت کی انگوٹھی اتار کے لے گیا. آیت نازل ہو گئی. تو یہ ولایت مولا علی کا اس طرح سے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا. اگرچہ یہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر اس میں ایک مرتبہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ, مگر جب علی کی بات کرتے ہیں تو 3-4 جملے بولتے ہیں, لائن لگا دیتے ہیں. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فاصل. اتنی لمبا آپ پڑھتے ہیں. جب اللہ کا ذکر ایک دفعہ, رسول کا ذکر ایک جملے میں, علی کا ذکر 3-4 جملوں میں, تو میں نے کہا جی اگر اللہ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم بھی نہ کرتے. رسول ہے. جب اللہ کی بات ہوئی تو ایک ہی جملہ, رسول کی بات ہوئی تو ایک ہی جملہ. جب علی مولا کی بات ہو رہی ہے تو خود اللہ نے 3 جملے استعمال کیے. الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. لائن لگی ہوئی ہے نا. خود اللہ بھی چاہتا ہے کہ علی کا ذکر زیادہ ہو. بھائی میں چاہوں گا, یہ سنی شیعہ مجمع ہے, مجھے اعزاز حاصل ہے, میرے لیے عزت ہے کہ الحمدللہ اہل سنت مجلسوں میں برابر شرکت فرماتے ہیں. اور میں خود بھی اس بات پہ بہت ہی روشن ہوں کہ یہ مجلسیں شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں, نوکر ہیں. ناراض نہ ہوئیے گا, نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا میں نے آپ کو نوکر بولا ہے, خوش ہو رہے ہیں. اگر میں نے آپ جیسے کہ آپ کو نوکر کہا ہوتا نا تو آپ سب ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے حسین کا نوکر کہا. کوئی کہے کہ ہم حسین مولا کے نوکر ہیں. اور مالکوں کے مہمانوں کا احترام کرنا یہ نوکروں کا کام. ہم نے دروازے پر کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ وہ چیک کرے کہ آنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم, یا آنے والا سنی ہے یا شیعہ. ہم تو امام بارگاہ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. مسجدوں میں داخلے پر ہندو اور یہودی اور عیسائی کے لیے پابندی ہے, مگر کوئی جگہ تو ہو جا کر لوگ سب مشترکہ طور پہ بیٹھے ہیں.
اور وہ امام بارگاہ ہے. ہم تو جب ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو بلانے کے لیے تیار ہیں، تو سنی تو ہماری جان ہے. سنی ہماری جان ہے. سنیوں کو بھائی نہیں کہیے گا، بھائی دو ہوتے ہیں، جان ایک ہی وجود میں ہوتی ہے. میں اپنے شیعہ بچوں سے ایک گزارش کروں گا اور ایک گزارش سنی بچوں سے کروں گا. ہاتھ تو اٹھاؤں گا نہیں کہ کتنے سنی آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کچھ اٹھائیں گے، کچھ کہیں گے کہ ہاں ہم مشکل میں ڈال رہے ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک بات شیعہ بچے اپنے بندے سے بات کی جائیں. اپنے علاقے کے سنی عالم کے دروازے پہ گلدستہ لے کے جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ، دروازہ بجا کے کہو کہ میں شیعہ ہوں اور میرے عالم نے کہا ہے کہ سنی علماء کا احترام کیا جائے. آپ نے اگر یہ پریکٹس اپنے علاقے میں کچھ عرصے تک کر لی تو دیکھیے گا رنگ کیسا بنتا ہے. اور سنی بچوں سے کہوں گا کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو. شیعوں کی مسجد نہیں ہے لیکن مشہور ہو جاتی ہے کہ جی انتظامیہ شیعہ ہے، اذان علی نویلا کی آ رہی ہے. آپ ویسے ہی جیسے آپ کو سکھایا ہے ویسے ہی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، مگر شیعوں کی مسجد میں آ کے پڑھیں. جو دین آپ کے بڑوں نے آپ کو سکھایا اسی پر عمل کریں، مگر شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں. اور ایسا رنگ بنے کہ کوئی ہاتھ کھولے ہوئے ہو اور کوئی باندھے ہوئے ہو. ملک کے حالات بہتر ہونے شروع جائیں گے. مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. خراب بھی میرے قبیلے کے لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک بھی ہم ہی کریں گے. جی میرے قبیلے کے لوگوں نے خراب کیا حالات، اور ٹھیک بھی ہم کریں گے. فرشتوں نے تو خراب کیا نہیں تھے اور فرشتے ٹھیک کریں گے نہیں، اور الحمدللہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. تین لوگوں کو تو یا عالی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. تین لوگوں کو، تین طرح کے لوگوں کو یا عالی مدد نہیں بولنا چاہیے. ایک کنجوس. کنجوس کا علی سے کیا تعلق؟ پانچا پھٹا ہوا ہے، گالا ادھرا ہوا ہے، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی. کون ہے یہ؟ گجرات میں ان کی 5 دکانیں. اتنے پیسے والا آدمی جب اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا تو امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ مسجد میں کیا لگائے گا؟ مدرسے کو کیوں دے گا؟ کنجوس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. ایک جوان میرے پاس ایک آیت لے کر آئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آیت. میں پڑھ رہا تھا قرآن، آیت آ گئی، میں تلاوت کر رہا تھا، یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. آیت کہہ رہی ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک قبیلہ، ایک خاندان ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے، ہوتا ہے تب بھی دیتا ہے، نہیں ہوتا تب بھی دے دیتا ہے. کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا، پیسے ہوں گے تو دیں گے، پیسے نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے تو بھی دے دیتے ہیں؟ میں نے کہا تم نے کیا سوچا مولانا، پیسے ہوں گے تو دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. سخاوت کا تعلق دل سے ہے، احساسات سے ہے، جذبات سے ہے. میں کسی اور کی خاطر سوچوں تو صحیح، میں کسی اور کی خاطر جیوں تو صحیح، میں کسی اور کی خاطر کوشش تو کروں. جب میں کسی اور کی خاطر کوشش کروں گا تو پھر اللہ مجھے دے گا اور میں اسے دے دوں گا. یہ ہے وہ سخاوت کا جذبہ. کنجوس کو مولا کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. دوسرا نام بتاؤں؟ بزدل. بزدلوں کا علی سے کوئی تعلق، جس کا نام ہی شجاعت لے کر آتا ہو. نعرہ حیدری لگانے سے بزدلی ختم ہوتی ہو. کیسا بنتا ہے کہ یا علی مدد بھی بولتا ہے اور ڈرپوک بھی ہے. ڈرنے والا علی مدد. اچھا یہ یاد رہے کہ ناداروں اور فقیروں اور جن کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے نا، انہیں مولا علی نے بڑا حوصلہ دیا. میں گزارش کروں گا صاحبان حیثیت لوگوں سے جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ مسکینوں اور غریبوں کو حقیر نہ سمجھا کریں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا. انہی میں سے کوئی نکلتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ میں 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھوں اور ولایت بھی اللہ سے لے لوں. دونوں کام صحیح ساتھ نہیں چلیں گے. جی میں بہت بڑا افسر بن کے ایک گھومنے والی کرسی پر بیٹھوں اور اللہ سے ولایت بھی لے لوں، نہیں ملے گی. اس کے لیے فقر اپنانا پڑے گا، دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. لہٰذا ان کا خیال رہے کہ جو برے حال میں ہوتے ہیں، جن کے کیفیات مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ لوگ اگر بد دعا دے دیں تو تباہی مچ جاتی ہے.
جی اول تو فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو ذلیل ہے. فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، فقیر اپنے مولا پہ اعتماد بانٹنے والا. بھائی اگر میری بات جا رہی ہے تو گردن ہلاتے رہیے گا. فقیر اسے کہتے ہیں، الحمدللہ میں کچھ میرے بزرگوں میں فقیر رہے ہیں، مجھے فقیروں کا مزاج پتا ہے. فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہے. مقداد آ گئے علی کے دروازے پہ، مولا میرے گھر میں فاتح ہیں. مولا نے فرمایا صبر کرو. فرمایا مولا میری 2 بہن کے یتیم بچے، وہ بیوائیں تھی 2 بہنیں، وہ بھی میرے گھر میں رہتے ہیں. میں انہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ ان کے لیے کیا کروں، میرے کھانے کو نہیں ہے. حضرت نے ایک مٹی کے ڈھیرے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اسے اٹھا کے لاؤ. مقداد اٹھا کے لائے. مولا نے فرمایا کہو اس پہ یا علی. مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. حضرت نے فرمایا جاؤ مقداد لے جاؤ، اسے فروخت کرو اور اپنے متعلقین کے کھانے پینے کا انتظام کرو. مقداد نے ایک پتھر اٹھا کے اسے توڑنا شروع کیا. بہت ساری ڈلیاں ہو گئی، چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھائی مقداد نے، باقی سونا وہیں چھوڑ دیا، زمین پہ چھوڑ دیا اور مولا کو سلام کر کے جانے لگا. مولا کی آواز آئی مقداد کہاں جا رہے ہو، سونا چھوڑ کے جا رہے ہو. مڑ کر مولا کو دیکھا اور کہا مولا آج کے لیے کافی ہے. اب یہ 4 مصرے میرے مزاج کے خلاف تھے. ایک سلوات پڑھ لیں ذرا. ہمیں تھوڑا سا اوپر آ کے سوچنا ہوگا، ہمیں تھوڑا سا وسیع ہو کر دیکھنا ہوگا. اس طرح کی گفتگو سے جو آنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، اور آپ نے دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے. محبت بانٹیے، اچھی باتیں کیجیے. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. سلوات آپ نے بڑی دھیمی سی پڑھی ہے. اس سے اور بہتر سلوات. بات آگے بڑھے. بسم اللہ. میرے بعد سلسلہ جاری ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے بھول جاؤں کہ مجھے اترنا بھی ہے. اور ناظم ممبر تو ممبر سے جڑے بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر زیادہ میرے دیر کی تو کہیں ممبر ہلا نہ دیں. ایک صلوات اور نبی کی ذات. میں جو مضمون سوچے ہوا تھا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس کا بیان ہو جائے. یہ جو آئے ولایت ہے نا، جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کو ولی ماننا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس کافی ہے، ہو گیا سب، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارے مسئلے حل ہو گئے. جی یہ لا الہ الا اللہ میں کتنا دم ہے، کتنی تاثیر ہے، کتنا اثر ہے، یہ کوئی پوچھے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے، کوئی پوچھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے. یہ خود لا الہ الا اللہ میں کتنا دم ہے، یہ اگر کوئی بتائے گا تو یہ معین الدین چشتی بتائیں گے. شاہ است حسین، تھک تو نہیں رہے میری بات. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. 2 مصروں میں 4 مرتبہ حسین حسین بولا ہے. صحیح ہے. 4 مصروں کی ربائی ہے، ربائی ہے ہی 4 مصروں کی ربائی، ربائی رابع. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. 3 مصرے میں یزید کا نام آیا ہے تو اس لائن میں حسین کو نہیں لایا. یزید کی حیثیت نہیں ہے کہ اسے حسین کے ساتھ رکھا جائے. معرفت کا پیغام. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. 4 مصرے میں 1 مرتبہ حسین.
پہلے 2 مصروں میں 4 مرتبہ حسین، 4 اور 1 5، 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین بول کر بتایا، سمیٹو گے تو حسین بنیں گے، پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے۔ اس میں بھی علامہ اقبال نے حقا کے بنا لا الہ، یہ لا الہ، اچھا یہاں پر علامہ معین الدین چشتی کی ضرورت شعری نہیں تھا کہ جو آدھا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، کلمہ تو ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، انہوں نے پڑھا ہے حقا کے بنا لا الہ، یا رک گئے، پورا کلمہ نہیں پڑھا معین الدین چشتی نے، اس لیے کہ ان کی دید جو حسین کے لیے ہے، جس اینک سے وہ امام حسین کی کربلا کو دیکھ رہے ہیں، وہ اینک انکار کی اینک ہے، اور علامہ اقبال جس اینک سے کربلا کو دیکھ رہے ہیں وہ اقرار کی اینک ہے۔ انکار میں حقا کے بنا لا الہ حسین، ساری طاقتوں کا انکار کرنے والا حسین، اور علامہ اقبال جس اینک سے دیکھ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں سطر عنوان نجات ماں نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ آدھا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، آدھا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، وہ انکار کی دید سے دیکھ رہے ہیں، یہ اقرار کی دید سے دیکھ رہے ہیں، مگر کلمہ لا الہ کتنا مشکل ہے، کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، کوئی حضرت یاسر سے پوچھے، کوئی حضرت بلال حبشی سے پوچھے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا۔ کوئی پوچھے سلمان فارسی سے کہ کیا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ بولنے پر، کوئی پوچھے ابو ذر غفاری سے کہ کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں محمد الرسول اللہ بولنے پر۔ میں اب اور ایک جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بول دیا، محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا۔ یہ جو کلمہ ہے نا علی ولی اللہ، یہ ذمہ داریوں کو لانے والا کلمہ، یہ پریشانیاں بڑھانے والا کلمہ ہے، مگر کوئی جا کر پوچھے تو صحیح ان سے جو کلمہ بولتے ہیں کہ انہیں ان پریشانیوں میں مزہ کتنا آتا ہے۔ دنیا سوچ سمجھ لے سوچ لے، حسین والوں کو پہچان لے، ہم پریشانیوں کو مول لینے والے لوگ ہیں، ہم پریشانیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پریشانی ہے جی، ہم کسی دھماکے سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، کسی ٹارگٹ کلنگ سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جتنا زیادہ علی والوں کو دنیا میں مارا گیا، کسی اور کو اس کا 10واں حصہ بھی مارا گیا ہوتا نا تو آج میوزیم میں بھی ان کا نام نہ ملتا، مگر ہم کہاں نہیں ہیں۔ 50 سال پہلے کینیڈا میں جلوس نہیں نکلتا تھا، آسٹریلیا میں جلوس نہیں نکلتا تھا، اتنا پاکستان میں مارا کہ یہ حسینی پوری دنیا میں پھیل گیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں، مصیبتوں کو لینے والے لوگ ہیں۔ اب اس 3 ولایتوں کا ذکر جو اللہ کر رہا ہے، اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت، علی مولا کی ولایت، اور ان 3 ولایتوں کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے، تھک کے نہیں سنیے گا، جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو اللہ، رسول اللہ، علی، اور جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو علی، رسول اللہ اور اللہ۔ تو اب جسے جہاں کا سفر کرنا ہے اسے اپنے روٹ کو طے کرنا ہے، جو وہاں سے یہاں آئے گا وہ اللہ سے علی تک آئے گا، اور جو یہاں سے وہاں جائے گا وہ علی سے اللہ تک جائے گا۔ دنیا میں کوئی اللہ والا نہیں ملے گا جو علی کے پاس پہلے نہ آئے۔ جتنا علی مولا کا ذکر کرو گے اتنا رسول اللہ سمجھ میں آئیں گے، جتنا مولا علی کا تذکرہ ہوگا اتنا اللہ سمجھ میں آئے گا۔ جنہیں اللہ سمجھنا ہے انہیں پہلے علی کو سمجھنا ہوگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میری حیثیت، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، سرکار نے خود فرمایا ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، جانتا ہے اگر کوئی اللہ کو تو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم معرفت الہی کی کوشش نہ کریں، اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں؟ یہ سرکار نہیں فرما رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو نا تو مجھ مصطفیٰ سے پوچھو یا علی سے پوچھو، میں بتاؤں گا کہ اللہ کون ہے، میں بتاؤں گا کہ علی کون ہے، علی بتائے گا کہ اللہ کون ہے،
مولا کے 4 مناجات کے جملے، عقیدہ توحید اور علی بات کر رہا ہوں، مولا علی کے 4 مناجات کے جملے علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں بولے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کی دعائیں اور مناجات نقل ہوئی ہیں، انبیاء ائمہ اہل بیت کی دعائیں نقل ہوئی ہیں، مگر علی کے 4 جملے علی کے ہیں۔ فرماتے ہیں الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا، یا اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا، علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، اور علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ تیسرا جملہ سنیے، الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب۔ چوتھے جملے کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور جو تیسرا جملہ ہے نا، یہ علی کے علاوہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ مولا علی کیا فرما رہے ہیں، یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ علی بتائیں گے کہ اللہ کی صفات کیا ہے، بلا حد ولا ند ولا ضد، اشاروں میں نہیں آ سکتا، یہ علی بتا رہے ہیں۔ کوئی اللہ کو نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ ما عرفنی، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا، الا اللہ و علی، مجھے یا اللہ جانتا ہے یا علی۔ ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا، الا اللہ و انا، علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے سرکار کی، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا مگر یہ کہ مجھے پہچانتا ہے تو اللہ جانتا ہے اور علی جانتے ہیں۔ تو ہمیں اگر نبی تک پہنچنا ہے نا تو ہمیں علی سے پوچھنا ہوگا۔ امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، ہمیں سیرت مصطفیٰ چاہیے، کون بتائے گا؟ ہمیں نبی کے شمائل چاہیے، کون بتائے گا؟ مولا علی بتائیں گے، مولا علی بتائیں گے۔ معاف کیجئے گا، صرف مثال ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو۔ فرض کیجئے کہ کسی بڑے چوراہے پر، بڑے شاہراہ کے اوپر 2 بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے، ایک دھماکہ، ایک آواز ایجاد ہو اور لوگ جائے حادثہ پہ جانے لگے، 4 آدمی مر جائیں اور 10 زخمی ہو جائیں، 2 بڑی گاڑیاں ٹکرا جائیں، تو جو انہوں نے واقعے کو دیکھا تھا وہ بتائیں گے 4 مر گئے اور 10 زخمی ہیں، اور فلاں کی گاڑی تھی اور ڈرائیور اس کپڑوں میں تھا۔ جو 2 گھنٹے بعد پہنچے تو انہیں جنازے نظر نہیں آئے اور زخمی کچھ نظر آئے تو انہوں نے جتنے دیکھے اتنے بول دیے۔ جو 6 گھنٹے بعد پہنچے انہیں زخمی بھی نظر نہیں آئے تو انہوں نے گاڑیاں دیکھی، انہوں نے کہا زخمی تو نہیں تھے، کوئی مرا بھی نہیں ہے، یہ غلط خبر ہے، 2 گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جو اور 6 گھنٹے بعد پہنچے وہ گاڑیاں ہٹ گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ گاڑیاں نہیں تھیں، وہ گاڑیاں تھیں۔ تو واقعہ تو ایک ہے، روایات مختلف کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا اس مثال پر۔ کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کا 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کا 4 سال کا ساتھی ہے۔ ہمیں نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا۔ وہ علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے۔ اصحاب جمع ہیں سرکار کی خدمت میں، مولا علی کی خدمت میں، یا علی صف لی نبی انا کاننی نرا، یا علی نبی بتائیے کیسے تھے اور ایسے بتائیے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا شمائل مصطفیٰ پر، منہ سر سے لے کر ناخن پا تک نبی کے معجزے بیان کیے۔ سرکار کا بدن مبارک کیسا تھا۔ میں کہتا ہوں مولا علی کے بتائے ہوئے جملوں پر اگر ہم گفتگو کریں تو مجھ جیسے طالب علم کو بھی 2 اشرے چاہیے نبی کے شمائل بیان کرنے کے۔ فرماتے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ہر عضو کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا۔ نبی کے بالوں کا معجزہ، پیشانی کا معجزہ، سرکار کی بھووں کا معجزہ، پلکوں کا معجزہ، آپ کی آنکھوں کا معجزہ، آپ کی ناک بینی کا معجزہ، لبوں کا معجزہ، دندان مبارک کا معجزہ، لعاب دہن کا معجزہ، آپ کی انگلیوں کا، ہاتھوں کا، ناخنوں کے معجزے۔ یہ سب مولا کائنات نے بیان فرمائے کہ نبی کو اللہ نے کیا کیا معجزے عطا فرمائے۔ اور ایک کیفیت تھی جو مولا نبی کی فضائل پڑھ رہے تھے مولا علی، ایسا لگ رہا تھا جیسے قبضے کا مضمون علی کو دے دیا، جیسے پسندیدہ مضمون علی کو دے دیا ہو کہ آپ اس موضوع پر بات کریں۔ فرماتے فرماتے یہاں تک پہنچے کہ تفجروا من بین اصابعہ الماء، ایک جنگ کے اندر پانی ختم ہو گیا تھا، صحابہ کرام پر پیاس غلبہ کر گئی۔ ایک صحابی محترم ایک پیالہ لے کر آ گئے نبی کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے،
میری کیفیت یہ ہے کہ شاید میرا دم نکل جائے. حضرت نے اس خالی پیالے میں اپنے انگلیوں کو بلا تشبیہ ڈال دیا. میں اشارہ کر رہا ہوں، تشبیہ نہیں ہے. نبی نے اپنی انگلیوں کو اس پیالے کے اندر ڈال دیا. مولا علی فرماتے ہیں نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا. کٹورا پانی سے بھر گیا. فرمایا یہ پانی پیو، اپنی جان بچاؤ. 2 قدم کے فاصلے پر تھی جناب سیدہ حسین مولا کو بھوک لگی. اتنا انتظار نہیں کیا نبی نے کہ سیدہ آ جائیں اور حسین کو سیراب کریں. اپنا انگوٹھا مولا حسین کے منہ میں دے دیا. نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا اور حسین مولا ہمک کے نبی کے انگوٹھے سے دودھ لے رہے تھے. اور نبی مکرم دوسرے ہاتھ سے حسین کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے تھے حسین آہستہ آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. تھوڑی دیر آپ کو اس وادی میں رکھوں. قسمت سے آیا ہوں آپ کے یہاں، مجھے نہیں معلوم آئندہ کیا لکھا ہوا، اس لیے تھوڑا سا مجھے پڑھنے دیجئے. میرے بعد جو محترم ذاکرین اور خطبہ ہیں وہ درگزر فرمائیں گے، مہمان سمجھ کے معاف کریں گے. مولا کے معجزے فراہم ہوں. فرماتے ہیں کلما مشا ما احدن. بھئی مولا علی کا جملہ دیا کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کلما مشا ما احدن ان کانا اطول منہ کانا طویل، ان کانا طویل منہ کانا اطول. نبی اگر کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے نا تو نبی جب ساتھ چلتے تھے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا. سرکار کے کسی نے پوچھا نبی کے سواریاں کیسی تھی؟ اچھا سب نے دیکھی تھی مگر علی سے سننا چاہ رہے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ نبی جب کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی. بہت شکریہ، آپ اچھا سن رہے ہیں. نبی اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. بھائی میں ایسے علاقے میں پڑھنے آیا ہوں کہ جہاں گھوڑوں کا شوق رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں. جی ہمارے کاظمی صاحب کے پاس وہ ایک نسلی سواری ہے مولا سے منسوب. جی ایسے ہی ہے نا. گھوڑوں کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. 25 سال میں یہ طبعی موت دنیا سے چلا جاتا ہے. دانت نکل جاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتا، پیٹ خراب ہوتا ہے، مر جاتا ہے. 25 سال بڑھاپا ہے اس کا. 2 سال میں تو جوان ہوتا ہے. صحیح ہے نا، یعنی جوان لگتا ہے. نبی جس سواری پر بیٹھ جائیں وہ بوڑھی نہیں ہوتی. 50 سال پہلے ذوالجناح پہ بیٹھے تھے، کربلا میں بھی جوان تھا. سامنے کی مثال ہے، ساری امت مانتی ہے. یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے. اور ادھر مولا فرما رہے ہیں کہ جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. نبی کے بیٹھنے کی برکت سے شاہ صاحب، نبی کے بیٹھنے کی برکت سے سمجھدار ہو جاتی تھی. خیبر فتح ہوا تو جانور بھی مال غنیمت میں آئے. تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ ان جانوروں میں ایک گدھا بھی تھا. سارے جانور باندھ کے کھڑے کیے ہوئے تھے، وہ بھی بندھا کھڑا تھا مگر وہ رسی چھڑا رہا تھا بار بار. بے چین تھا اور کسی طرح لپک رہا تھا نبی کی طرف. سرکار نے محسوس کیا یہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. حضرت نے اپنے ایک صحابی سے کہا اس کی رسی چھوڑ دو، اس کا گلا چھوڑ دو، گلا کھول دو.
جیسے ہی اس کی رسی چھٹی گئی تو دوڑتا آیا، نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور سرکار سے فصیح زبان میں کہنے لگا میرے آباء و اجداد کے پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا ولی نبی وسیع نبی بیٹھا ہے، ایک مدت سے ہماری پشت پر کوئی نبی یا وسیع نبی نہیں بیٹھا، یا رسول اللہ یا آپ سواری کریں یا علی سے کہیں کہ بیٹھ جائیں۔ مولا نے کچھ دیر کے لیے اس گدھے پر سواری فرمائی اور پھر سب سے کہا کہ یہ اب مجھ سے منسوب ہے، اور حضرت نے اس کا نام رکھ دیا یافور۔ جا کے بچے سرچ کریں یافور، آج کل بڑا آسان ہے چیزوں کو سمجھنا، آپ جا کے گوگل پہ اور یوٹیوب پہ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کریں یافور کون سا جانور تھا۔ سرکار کی سواریوں میں ایک گدھا جس کا نام نبی نے رکھا یافور، یا عین فے واو رے یافور۔ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا ذہین اور سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کی پشت پہ نبی کوئی سامان رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے فلاں صحابی کو دے آؤ، تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا۔ فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ کا بیان ہے، سرکار کے معجزوں کا بیان ہے، سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا۔ اچھا یہ والی بعض باتیں نا میری جو میں اس وقت کر رہا ہوں، یہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے، یہ کہاں سے لے آئے؟ اچھا کچھ کو تو نہیں لگتی ہے، کہتے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ تو بھائی جو پیدائشی عالم ہے وہ تو رسول اور علی ہی ہے، تم نے نہیں سنا تو کون سا اس کے یہ معیار کب ہے؟ تو کچھ تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا، اور کچھ کہتے ہیں یہ کیا بات۔ ایک جگہ میں ذوالفقار میں تقریر کر رہا تھا کہ ذوالفقار مولا کی جو تھی مولا سے باتیں کرتے تھے، اور جب چاہتے تھے اور اسے کہتے تھے وہ لمبی ہو جاتی تھی، جب کہتے تھے چھوٹی ہو جاتی تھی، جب ضرورت ہوتی تھی ذوالفقار لمبی ہو جاتی تھی۔ میرے چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا کہ ایسا ہوتا تھا، کسی نے پوچھا کہ ذوالفقار بڑی اور چھوٹی ہو جاتی تھی، بولتی تھی، حضرت نے فرمایا کہ ایسے ہی تھا۔ تو اس نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا عصائے موسیٰ لمبا ہو جاتا تھا، عصائے موسیٰ چھوٹا ہو جاتا تھا خود ہی، اسے مان رہے ہو؟ اور نبی فرما رہے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علم، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، الى نوح فی ہیبتہ، اور جو ہیبت نوح کو، نوح کی ہیبت کو نوح میں دیکھے، الى یوسف فی جمالہ والى موسیٰ فی عبادتہ والى ابراہیم فی خلقہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ جو سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھ لے۔ تو سارے نبیوں کے کمالات نبی اور علی میں، الا لا نبی آبادی، مگر علی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ سرکار نے واضح فرما دیا سارے کمالات تمہارے اندر ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ توجہ، تو بات کر رہا تھا میں کہ صاحب ذوالفقار بولتی تھی، جنگ کی گزارش جناب زہرا کو آ کے سناتی تھی کہ آج علی نے ایسے مارے اور اتنے مارے، اور پھر جب بی بی مولا علی سے فرماتی تھی کہ یا علی آج آپ نے ایسے مارے اور اتنے مارے، تو ایک پہلی مرتبہ مولا علی نے فرمایا کہ سیدہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا میرے بھائی نے بتایا ہے۔ آپ کا بھائی کون ہے؟ کہا یہ میری ذوالفقار میرا بھائی ہے۔ یہ بیوی سے بات کرتی تھی اور مولا سے گفتگو کرتی تھی۔ توجہ، اور جب امام آئیں گے جو تو تبرکات لے کر آئیں گے تو اپنے ساتھ ذوالفقار کو بھی لائیں گے۔ ذوالفقار تبرکات میں سے ہے جو واپس امام کے ساتھ آئے گی، ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ جی، تو میں ایک جگہ حضور یہ بات کر رہا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، لوہا بھی بولتا ہے کیا؟ بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھے، تم ذوالفقار کی زبان کیا سمجھو؟ بھائی یہ درخت بولتا ہے،
یہ پتھر بولتے ہیں، یہ جانور بولتے ہیں، میں نہیں سمجھتا تو میں اپنا عیب اوروں پر ڈالتا ہوں۔ کمزوری تو میرے اندر ہے کہ میں ان کی بولی نہیں سمجھ رہا اور بولی سن نہیں پا رہا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بولتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ بھی اگر کنکریوں نے نبی کے ہاتھوں پہ بول کے دکھا دیا تو دلیل نہیں ہے کہ بولتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں کوئی دکھائے بولا کے بول کے نہیں، یہ جانور بولتے ہیں۔ اور پھر یہ جب بات کرتے ہیں تو ان سے کہ جو ان پر حجت خدا ہوتے ہیں۔ نبی کے شمائل کون بتائے گا نبی کو؟ علی یا اللہ، اللہ یا علی۔ اور علی کو کون بتائے گا؟ یا نبی بتائیں گے یا اللہ بتائے گا کہ علی کیسے ہے۔ اس مولا کی ولایت عزیزان گرامی بڑی سنگین ذمہ داری ہے، بڑی سنگین ذمہ داری۔ ان بچوں اور جوانوں کے لیے بزرگ کچھ دیر کے لیے اگر کوئی بات بری لگے تو برداشت کر لیں، جب ان کے ہاتھ میں مائک آئے تو میرے خلاف بول دیں، ابھی تو مجھے برداشت کریں۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں۔ یہ جو مولا کی ولایت ہے نا، بڑی سنگین ذمہ داری ہے۔ اس ولایت کو حامل کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے ایک نسخہ جو حسین مولا نے دیا ہے، اس نسخے کو آج کی مجلس میں پلے سے باندھ کے لے جاؤ۔ جتنا اس نسخے پر پریکٹیکل ہوتا رہے گا اتنا ہی سنگینی بڑھتی جائے گی اور ولایت علی کو حمل کر پائیں گے، اٹھا پائیں گے۔ بھائی یا علی مدد میں بولتا ہوں مگر میرے بولنے سے مٹی کا ڈھیلا سونا نہیں ہوتا۔ یا علی مدد میں بولتا ہوں مگر میں پانی پہ نہیں چل سکتا اور یا علی مدد بول کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یا علی مدد میں اور علی مولا کے نام میں اثر نہیں ہے، میری زبان اس قابل نہیں ہے۔ مجھے اپنی زبان کو اس قابل بنانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا نا۔ وہ کیا کرنا ہے وہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا حسین نے جو بات فرمائی ہے اس سے پہلے مولا حسین کے فرمان کو میں نے ایک فقیر سے سنا۔ میں نے بھی کہا نا کہ فقیر مل نہیں رہے۔ میں گزر رہا تھا سندھ کا ایک شہر ہے سانگڑ، اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک شہر ہے ٹنڈوادم، جی ریلوے اسٹیشن ہے ٹنڈوادم کا۔ ریلوے کراسنگ آئی تو ہماری گاڑی آہستہ ہو گئی، پھاٹک کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اس حلیے میں دیکھا تو پہچان گیا کہ کوئی مولا ہی ہے۔ دور سے اس نے مجھے سلام بھی کیا اور یا علی مدد بھی بولا۔ میں نے اسے سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد کا جواب بھی دیا، مولا علی مدد بھی بولا۔ تو کہنے لگا جب اسے انداز ہو گیا نا کہ یہ گویا اس کا ہی ہے، تو کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے اپنے ساتھی سے جو میری گاڑی چلا رہا تھا میں نے اسے کہا بھائی پہلا فقیر ملا ہے۔ فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو دیتا ہو، فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا۔ گاڑی روکو مجھے تو اس سے کچھ ملے گا۔ میں ایسی حلیے میں آپ کا نوکر ہوں، ایسی حلیے میں تھا، اترا گاڑی سے اور میں قریب گیا۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ اچھا میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی بزرگ کے پاس جاؤ نا تو کم بولا کرو، اسے زیادہ بولنے کا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم گئے کسی اور کے پاس ہیں اور بولے خود چلے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ بڑا ہے، بزرگ ہے، سینئر ہے، تجربے کار ہے، اسے بولنے دو، اس سے تمہیں چیزیں ملیں گی۔ تو جب اس نے کہا نا کہ زہد کسے کہتے ہیں، میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بزرگ کو بلوانے کا، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، وہ خود بخود اچھا بولے گا۔ کہنے لگا کہ کسے کہتے ہیں زہد؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں ہیں، میں پہلی منزل دوں گا، اس پہ عمل کر لو تو دوسری منزل دینے کے لیے کوئی فقیر مل جائے گا۔ میں نے کہا عطا کریں پہلی منزل کیا ہے، زہد کی پہلی منزل کیا ہے؟ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی۔ اپنی انا سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی خود پسندی سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی ذات کی نفی کرو۔ مولا علی کی ولایت بہت بڑی دولت ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہم اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے۔ یعنی یہ میں اس ممبر کو مولا نبی کے ممبر کی شبیہ ممبر ہے۔ یہ مجلس اس وقت منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ حدیث ہے جو میں نے سنا دیا، جب فرش حسین بچھتا ہے نا تو فرشتے آسمان سے اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں۔ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا، حدیث ہے، سنی شیعہ کتابوں میں حدیث ہے، جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے وہ مینا کی زمین کی طرح ایک مقدس زمین بن جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، مگر مجھے اگر پتہ ہی نہ ہو کہ میرے سامنے سونا رکھا ہوا ہے اور میں ٹرافی اٹھا کے لے آؤں، مگر ٹرافی بھی رکھی ہے اور سونا، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میرے پاس کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ میرے پاس موجود ہے۔
یہ ولایت علی، یہ مولا علی کی ولایت کتنی بڑی دولت ہے، اس کو حاصل کرنے اور اس کو حمل اور برداشت کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اپنی ذات کی نفی۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنی ذات کی نفی کرو، انانیت سے بچے رہو، خود پسندی سے بچو جی، ذات کی نفی۔ اب سنیں مولا حسین کا جملہ، فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا، جو مجھ حسین کے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے۔ مولا علی فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، علی ہی بول سکتے ہیں ایسا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ مولا کیا کہیں چھلانگ لگاتے ہیں، گلی پہ چھری چلاتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں مولا علی؟ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ بدن کی موت آئے، اپنی ذات کی موت، اپنی انا کی موت، اپنی ذات کو مار ڈالو، اپنی انا کو، خود پسندی کو مار ڈالو، تو پھر تم مرنے نہیں پاؤ گے۔ یہاں شاہ صاحب کا مزار ہے، جعفری سادات کے بزرگ کا مزار ہے، اس علاقے میں صدیوں سے استفادہ ہو رہا ہے ان کی روحانیت سے۔ اسی طرح اولیاء الہی کے جو مزارات ہیں، یہ آج مر گئے کیا؟ یہ شاید مجھ جیسے زندوں سے زیادہ زندہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین، اور ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ سوچتی ہوں گی نا جب علی اکبر جوان ہوئے کہ جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، کون ہوگا جو اس کے سر سے چادر اتارے گا؟ پھر جب عباس کا جلال ظاہر ہونے لگا تو سوچتی ہوں گی نا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بلکہ بھائی تو جناب زینب کہہ رہی ہیں نا، مولا عباس تو کہتے تھے جس کا زینب جیسا نوکر ہو، عباس جیسا زینب کا نوکر ہو، وہ عباس جیسا نوکر جس کا ہو اس کی چادر کون اتارے گا؟ لیکن جب عباس کے بازو کٹ گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، حسین کے ساتھ بہن نے بھتیجے کا جنازہ اٹھا لیا، تو سوچتی تھی نا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ زینب کے سر سے چادر اترے گی۔ جب چادریں لوٹ لیں تو ایک چادر لوٹنے والا، بی بی کی چادر لوٹنے والا رو رہا تھا۔ بی بی نے اس سے کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہ میں آپ کی عظمت بہت ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، میں آپ کے سر سے چادر اتاروں۔ فرمایا پھر اتار کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے انعام ملے گا کہ زینب کی چادر لایا ہوں۔ اجرکم اللہ، میرے بزرگ کہہ رہے ہیں اس جملے کو تکرار کروں۔ جب وہ چادر اتارتے ہوئے رو رہا تھا، بی بی نے فرمایا رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کی عظمت بہت ہے، آپ نبی کی بیٹی دختر ہیں، آپ علی کی بیٹی ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا پھر چادر کیوں اتار رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے چادر کے بدلے میں انعام ملے گا، یہ زینب کی چادر اتار کر لایا ہے۔ جناب زینب کی یہ کیفیت ہے تو امام سجاد سے پوچھ رہی ہیں خیمے جل رہے ہیں، ہم جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں؟ یعنی بیوی کے نزدیک جل کے مرنا اور چادر کے بغیر باہر جانا برابر تھا۔ ابھی حکم امام تھا، آواز دے کر کہا علیکم بالفرار، پھوپھی اماں باہر نکلنا واجب ہے۔ اب جناب زینب باہر آئی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ آپ کے پردوں کو، حفتوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن جب بیوی نے جلتے خیمے سے باہر قدم رکھا نا تو اب علی کی بیٹی دوبارہ خیمے میں جانا چاہتی ہے۔ بڑا عجیب منظر ہے، یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا ایک خاتون ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور جلتے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے اور پھر رستہ بدل کے دوبارہ اندر جانا چاہتی ہے، تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو خاتون مڑی اور کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا، اور وہ بیوی جلتے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پہ اپنے بیمار بھتیجے کو ٹھا کے لائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں
जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर मुसल्ला बिछा के दुआ देते हैं हुसैन पे रोने वालों को, अजर कमल अल्लाह। इमाम रिज़ा ने तो फरमाया यब्न शबीब, जब गमे दुनिया तुम्हें घेरने लगे, परेशानियां बढ़ने लगे, फक के दिल हुसैन मेरे जद पे रो लेना। आइम्मा अहले बैत ने हुसैन पे ऐसे रोने का हुक्म दिया, लिहाजा कभी तकल्लुफ करके ना रोया करें। हमारी इबादतें हमें नहीं मालूम क्या उसका बदला मिलेगा, मगर ये आंसू ज़हरा के रुमाल में जगह पाते हैं। गिरिया बहुत हो गया, मजलिस हो गई है, एक मंजिल और आगे आ जाइए। कौन अली की बेटी जो बाबा के सामने कभी चादर के बगैर ना जाती हो? सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ और रूही तकलीफ इमाम हुसैन को ज़ैनब की चादर की थी। सबसे ज्यादा इमाम हुसैन की तकलीफ अली अकबर के सीने में बच्ची थी। अब्बास के कटे हुए बाजू हुसैन की बड़ी तकलीफ नहीं थी, सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि मेरी ज़ैनब के साथ क्या होगा। जो रोना चाह रहे हैं तकल्लुफ न करें, मैं एक रिवायत सुनाने जा रहा हूँ, और क़यामत की रिवायत है जो अल्लामा नक्तन साहब ने पढ़ी है। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी है, जब हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे, इधर से कोई मारता है तो इधर गिरने लगते हैं, इधर से कोई नेज़ा चुप होता है तो हुसैन उधर गिरने लगते हैं। जब इस कैफियत में हुसैन थे तो आवाज़ दी जुल्जना से कि मैं मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा, मुझे ज़मीन पे उतार दे। घोड़े ने घुटने टेके, मौला ज़ीन से ज़मीन की तरफ आए। जब ज़मीन पर आए हैं ना तो बड़ा सख्त जुमला है मक्तल का, सुन्नी शिया ने लिखा है, बड़ा सख्त जुमला है कि इमाम सीना पे ज़मीन थे, इमाम शिकम में ज़मीन थे, इमाम का सीना और शिकम मुबारक ज़मीन की तरफ था। इमाम इस कैफियत में थे, इस कैफियत में इमाम थे कि शिमर खंजर लेके आगे बढ़ा, खूली खंजर लेके आगे बढ़ा, हल्का कातिलों का तंग होने लगा। तो एक सिपाही की आवाज़ आई, यजीदी सिपाही की आवाज़ आई, इतना रुक जाओ कि हुसैन के बदन से खून निकल निकल के रूह निकल जाए। कुछ ही देर में इस हुसैन की रूह निकल जाएगी, खून बहुत निकल रहा है। तो उन्होंने मुड़कर उसे देखा और एक दूसरे से कहने लगे, ये कैसे तय करें कि हुसैन जिंदा है? इमाम के बदन में तहर्रुक नहीं था। नक्कन साहब ने ये जुमले लिखे, इमाम के बदन में तहर्रुक नहीं था। कहने लगे, ये कैसे तय करें हुसैन अभी जिंदा है? तो एक और सिपाही की आवाज़ आई, मैं एक जुमला कहूँगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठ जाएंगे। मैं इस जालिम से कहूँगा क्या कहना चाहता है, क्या तकलीफ है जो हुसैन को देना चाहता है। सबने मुड़कर उसे देखा और कहा, बोलो क्या बोल रहे हो? उसने कहा, हुसैन ज़मीन करबला पर है और सिपाहियों ने ज़ैनब पर हमला कर दिया। बस ये जुमला सुना